اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھے محمد والا. عزاداران امام، قیصر باغ بامبے کی 5th مجلس، 5ویں مجلس ہے 1444 ہجرہ 2022 کی. آدھی رات کے قریب ہو گیا، آلموسٹ 11:30. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور اسی طرح عزاداری کرنے کی سعادت زندگی تمام دے. دوستو، بڑی راتوں کا آغاز ہو گیا. ویسے ہر رات بڑی ہے، ایام عزا کے فرسٹ 10 days ہر رات بڑی ہے، لیکن اب مخصوص راتوں کا آغاز ہو گیا. شب 6 محرم کی مجلس ہے. محسنان اسلام کی ٹاپک پہ یہ مجالس ہو رہی. مسلسل آپ ذکر سنتے ہوئے آ رہے وہ 2 محسنوں کا جن کے احسان کو اللہ نے مانا ہے. افسوس یہ کہ مسلمانوں نے ان کو ریگارڈ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، بلکہ اب تک لکھتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور دلیل یہ دیتے کہ اگر کلمہ پڑھتے تو مکے میں جب انتقال ہوا تھا تو ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی. تاریخ سے جناب ابو طالب کی نماز جنازہ ثابت نہیں ہوتی، تاریخ میں نہیں. دشمنان دین یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی گئی. دوستو، اسلام کے سارے احکام جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، آہستہ آہستہ آئے. ایون مکے میں رمضان کے روزے واجب نہیں تھے. 13 سال اللہ کا رسول مکے میں رہا، رمضان میں روزے نہیں تھے. مدینہ منورہ پہنچے، پہلی ہجری، واجب نہیں تھے. 3 سال کے بعد 3 ہجری جب مولا حسن کی ولادت ہوئی، اس سال رمضان کے روزے واجب ہوئے. تو جتنے احکام تھے وہ آہستہ آہستہ آئے، نماز کا، روزے کا، حج کا. حج 10 ہجری میں جا کے کیا، ایک ساتھ نہیں آئے. جب ابو طالب کی وفات ہوئی مکے میں، اس سال اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے نہیں پڑھائی گئی. لیکن اسی سال بی بی ختیجہ کا بھی انتقال ہوا، نماز ختیجہ کی بھی نہیں پڑھائی گئی. اب فتویٰ ختیجہ پہ لگاؤ، ختیجہ پہ لگاؤ گے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. میں یہ بولتا نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا، یہ تو یاد رہا. جب حکم آ گیا، میت کو چھوڑ کے سقیفہ میں کیوں گئے؟ جب حکم آ گیا تھا تو کیوں نہیں پڑھی؟ جب تو حکم تھا نا پڑھنے کا. یہ یاد رہا، وہ یاد نہیں رہا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ کبھی کوئی آپ سے پوچھے کیوں نہیں پڑھائی گئی تو حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے نہیں پڑھائی گئی جناب ابو طالب کی، اور بی بی ختیجہ کی بھی نہیں پڑھائی گئی.
یہ تہمتیں مسلسل ہیں صرف اس لیے کہ ابو طالب امام علی کے بابا تھے اور ختیجہ فاطمہ کی ماں تھی. دشمن علی اور فاطمہ میں مسلمانوں نے دونوں محسنوں کو بھلا دیا، ورنہ آج تاریخ ان کے فضائل سے بھری ہوئی رہتی. بات جناب ختیجہ کی چل رہی تھی، آج ختم کر دوں گا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کل سے کیا ہونے والا ہے. ہنس رہے آپ؟ اٹ از یور ڈیوٹی. اب آپ کی ڈیوٹی کل سے یو ہیو ٹو پروو. میں ساری یوتھ کو بول رہا جو اتنا ہزاروں سے بیٹھے ہوئے ہیں، یو ہیو ٹو پروو کہ تم پرسے کو آئے ہو. جتنے علم اٹھانے والے اللہ ان کو سلامت رکھے. علم ضرور اٹھاؤ، مولا عباس کا علم ہے، لیکن علم کا احترام بھی کرو. یہ نہیں کہ آپ علم لے کے لوگوں کے مجلسیں خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا پرسہ خراب کر رہے ہیں. کل سے آپ پروف کرنا جیسے 2 سال پہلے آپ نے کیا تھا، 2019 یا 20 میں کووڈ سے پہلے، کہ آدھا گھنٹہ کم از کم کل میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، بس ہاف این آور. لیکن جتنا مجمع ہے اگر کوئی اٹھتا ہے بازو سے اس کو پکڑ کے بٹھا دو، بولو ابھی وقت نہیں ہوا. پرسہ سب کو دینا ہے، گریہ سب کو کرنا ہے. کل کی رات اگر کوئی گریہ نہ کرے، یوں ہی روز کے لیے ہے اور کل شب سات ہے. ہر آدمی کا حق ہے مولا حسین کا پرسہ دینے کا. ہر آدمی کے ہاتھ میں تو علم نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں علم ہے وہ بھی ریسپیکٹ کرے، جس کے ہاتھ میں علم نہیں ہے وہ بھی ریسپیکٹ. دونوں کا برابر ریسپیکٹ ہے اسلام میں. تو کوشش یہ کرو اب خیسر باغ کی وہ جو ہسٹری تھی اس کو ہسٹری بنا دو، تاریخ سے مٹا دو. پھر کوئی بولنا نہیں کہ خیسر باغ میں اس طرح بیہیو کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھنا، میں ابھی سے بول رہا ہوں آپ کو کل کے لیے. آئی ایم جسٹ پریپیئرنگ یو گائز، آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں میں کہ بی بی آتی ہیں، یہ یقین ہے؟ بولو بی بی آتی ہے نا، تو بی بی صرف کیا ان کا پرسہ لینے آ رہی جن کو جو علم اٹھا رہے یا ماتم کر رہے؟ جو بیٹھ کے رو رہا اس کا پرسہ نہیں لیں گی بی بی؟ اور شہزادی کونین اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم کو تمیز سے بیٹھنا ہے نا، پراپرلی بیٹھنا ہے نا. ہماری ماں ہے، کائنات کی بیوی ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، مظلوم بیوی ہے. کائنات کی سب سے مظلوم بیوی کا نام فاطمہ ہے. اس بیوی کے دل کو دکھاؤ گے. ہر شیعہ جو بیٹھا ہوا ہے قصر باغ کے اندر، جوان بوڑھا سب کو بول رہا، سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی کو اٹھنے نہیں دینا. جب پوری مجلس ہو جائے پھر تم رات بھر کرو. جلدی کس کی ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ کبھی نہیں کرنا جلدی، آرام سے کرو. 10 منٹ کی بات ہے نا، 15 منٹ کی بات ہے. خوب رونے دو، خوب پرسہ دینے دو، اس کے بعد کرو. پوری رات تمہاری ہے. باہر جا کے گوسپ کرنا ہے؟ عزاداری اس انداز سے ہونا جیسا حسین چاہتا ہے. عزاداری ایسے کرو کہ تمہارا زمانے کا امام تمہارے ماتھے کو چومے، تمہارے سینے کو چومے. ماتم تم ایسا کرو. کل ماتم میں تکلف نہیں کرو، ماتم ضرور کرو، رات بھر کرو، کوئی روک رہا نہیں تم کو. رات بھر تم علم لے کے گشت کرو، کوئی نہیں روک رہا. لیکن دوسروں کی مجلس خراب مت کرو، تماشا مت کرو. اگر کوئی غیر مذہب کا کوئی آدمی باہر کھڑا ہو تو کیا بولے گا کہ شیعہ ایسا ہوتا ہے، حسین کا عزادار ایسا ہے؟ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا کہ کل سے جو آپ پہلی محرم سے اتنا بڑا مجمع آ رہا، آپ سب کو بول رہا کہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو. کتنی تکلیفوں کو اٹھا کے، مصیبتوں کو اٹھا کے، فاقے کر کے ابو طالب اور ختیجہ نے اسلام کو بچایا، اور تم چھوڑ دے رہے اسی طرح. بی بی ختیجہ کا وہ سٹیٹس ہے، ختیجہ کا وہ مقام ہے. آج میں ایک عمل دیتا آپ کو بی بی ختیجہ کا، اب ممبر سے بول رہا
5 محرم کی رات کی خیصر باغ کی مجلس میں بول رہا ہوں، 4 دن ہیں ابھی عاشورے کو. ختیجہ کا یہ عمل کر کے دیکھو، تمہارا رزق کیسے کھلتا ہے. کیا سٹیٹس دیا ہے اللہ نے ختیجہ کو. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہ مکے میں اللہ کا رسول غار حرا میں جا کے عبادت کر رہے. اللہ ہم کو مکے کی زیارت نصیب کرے. آج بھی وہ غار موجود ہے. مکے کا بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر یہ غار ہے، کیو جس کو انگلش میں بولتے ہیں. وہ آج بھی، اور راستہ اتنا سخت ہے آج 1400 سال کے بعد، جبکہ بنایا انہوں نے. 2 گھنٹے لگتے اوپر چڑھنے کو. ہر آدمی تو نہیں جا سکتا. بی بی اللہ کا رسول اوپر جا کے اللہ کی عبادت کرتا تھا جب یہ کافر و مشرکین ستا رہے تھے. بی بی ختیجہ روزانہ اپنے شوہر اللہ کے رسول کے لیے کھانا بنا کے اوپر لے کے جاتی تھی. آپ نے بڑی آسانی سے سنا، ختیجہ ملکۃ العرب ہے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ ہے، بلینر ٹریلینر ہے، لیکن خدمت رسول ایسے کی. ایک دن اللہ کا رسول غار میں بیٹھا ہوا ہے، جبرائیل آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل خیر تو ہے؟ تو کہا ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک میری خواہش ہے. جبرائیل کون ہے؟ سردار ملک ہے، سارے ملائکہ کا سردار ہے، جو عرش الہی پر رہتا ہے. ٹاپ براس کے جو ملائکہ ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے. پورے ملائکہ جبرائیل کے حکم کو سنتے ہیں، سردار ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین پلیز میں ریکویسٹ کر رہا، آگے آ جاؤ یار، پلیز آگے آ جاؤ. بعد میں پیچھے سے میرا پریشر ہے. ادھر آ جاؤ، تھوڑی سی جگہ ہے، پیچھے والے آگے آئے، اٹھیں. شرماؤ مت، آگے آ جاؤ، آگے ہٹیں آپ لوگ. اب خیصر باغ بھی بس نہیں ہو رہا. آپ کے ساتھ ملائکہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی. بی بی ختیجہ اور جناب ابو طالب پہ ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل کیوں آئے؟ تو کہا اللہ کا ایک حکم ہے، ایک پیغام ہے جو میں آپ کو دینے آیا، اور ایک میری خواہش ہے. سردار ملک بول رہا. آپ نے پوچھا کیا اللہ نے پیغام بھیجا؟ آپ صرف ختیجہ کا سٹیٹس دیکھو. اللہ نے پیغام بھیجا جبرائیل میرے حبیب کو بولو تمہاری زوجہ تمہارے لیے کھانا لے کے نوکیلے پتھروں پہ سے زخمی ہو کے تمہاری خدمت کے لیے آ رہی، اللہ اس کو اپنا سلام کرتا ہے. اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ میرا سلام بی بی ختیجہ کو دو. آپ سوچو اسٹیٹس آف ختیجہ کیا ہے. اس کے بعد یہ روایت جناب ام سلمہ سے جو اللہ کے رسول کی سیکنڈ وائف ہے، جو مدینے میں آئی. اللہ کے رسول کی جو وائفس ہیں، ازواج ہیں، اس میں سب سے بڑا سٹیٹس بی بی ختیجہ کا ہے. اسی لیے آپ کو کبرا بولتے. عربی میں کبرا یعنی بڑے، بڑا سٹیٹس ختیجہ کا ہے. جتنے ہیں سب صغرا ہے، چھوٹے موٹے ہیں. میں بڑا مجبور ہوں، میں بول نہیں سکتا، اس لیے کہ میری مجلس آپ دیکھ رہے چینلز ہر طرف پھیلے ہوئے الحمدللہ. علی چینل کے جو اونر ہے، کل ان کی سرجری ہے، کل یا پرسوں. اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ دے. تو دوستو جتنے ہیں
سب ایسی ہے. اسی لیے اتنی شادیاں ہوئی مدینے میں. ختیجہ کا سٹیٹس یہ تھا کہ جب تک ختیجہ مکے میں تھی رسول نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا. 27 سال 27 ایئرس بی بی ختیجہ کے ساتھ زندہ رہے, میرڈ لائف گزاری. بعد میں تو یہ حساب ہوا, بڑے بڑے جو ٹاپ براس کے مسلمانوں کے لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا. میں بڑے احتیاط سے پڑھا, خود آفر کیا کہ میری بیٹی سے اللہ کے رسول آپ نکاح کریں. کیوں کرو؟ آپ کا میرا رشتہ ہوگا. ایک چیز یاد رکھو, رشتہ داری کام نہیں آئے گی, عمل کام آئے گا. رشتہ داری کبھی کام نہیں آئے گی. رشتے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تمہارا عمل صحیح نہیں ہے تو رشتہ تھوڑی کام آتا. اسلام میں رشتہ داری نہیں کہ رشتہ داری کے ذریعے جنت میں جاؤ گے. رشتہ داری کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گے. تو ابو لہب بھی رشتہ دار ہے, ابو طالب کا بھائی ہے. تبت یدہ ابو لہب, پورا قرآن میں سورہ ہے. رشتہ داری کچھ نہیں ہوتی. تو بی بی ام سلمہ سیکنڈ نمبر پہ, بی بی ختیجہ کے بعد. اتنی پائس لیڈی, سلام لاکھوں سلام جناب ام سلمہ کو. جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک وائف تھی, میں نام نہیں بولتا, آپ سمجھو کون وائف تھی, جو اپنے اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی مدینے میں. جب بھی سرکار کے گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا مدینے میں, بکرا, شیپ, گوٹ, اونٹ, جب بھی سرکار ذبح کرتے تو اپنی پورے جتنے وائفز تھی اس وقت, جتنی بیویاں تھیں, ان کے پاس, اب میں اپنی زبان میں بول رہا, اپنی لینگویج میں بول رہا, آپ کو سمجھانے کے لیے, ایک ایک پیکٹ, ایک ایک kg کا گوشت مثال کے طور پہ, یہ ان کو دے دو, یہ بیوی, وہ بیوی, وہ بیوی, وہ بیوی. انصاف کرنا تھا نا, سب کے پاس ایک ایک, مثال دے رہا میں, ایک ایک کلو گوشت بھیجوا دیتے. بھیجوا کے 2 پیکٹس اپنے پاس رکھتے تھے. کچھ عورتیں آتی تھیں, بزرگ عورتیں آتی تھیں, تو اللہ کا رسول ان کو یہ گوشت دے دیتا. ایک جو بڑی سمارٹ اپنے آپ کو سمجھتی تھی بیوی, اپنے آپ کو سمارٹ سمجھنے سے سمارٹ نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی؟ کبھی اپنے آپ کو سمارٹ نہیں سمجھو. جو بیوقوف ہوتا وہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا. لوگ بولیں کہ ہی از سمارٹ, تو جو اپنے آپ کو بڑی سمارٹ سمجھتی تھی نا, مجھے تو نام آتا ہی نہیں ان کا, and I don't know her, میں جانتا ہی نہیں, I don't know her, پتہ نہیں کون ہے. کتاب میں ہے کہ ایک بیوی تھی. میں سلام کرتا خیسر باغ کے مجمع کو, اس لیے کہ I'm really proud of you, really proud of you. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, امریکہ میں بھی میں نے بولا تھا یہ بات, کہ شیعہ جو ہوتا نا وہ انٹیلیجنٹ ہوتا, ذہین ہوتا, اس لیے کہ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے. اگر شیعہ کبھی بیوقوف نہیں ہوتا, اگر کوئی بیوقوف ہے تو there is something wrong. خیسر باغ کا مجمع سمجھتا بہت اچھا, میرا یوتھ ہے, میں سلام کرتا تم کو. تو ایک جو اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتی تھی, اس نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب جانور ذبح ہوا, سرکار جو ہے ان کو گوشت دے رہے, یہ آ گئی سامنے, آگے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیوں دیتے ہیں ان کو گوشت؟ حکم الہی کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو رسول دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. آپ رسول اللہ سے سوال نہیں کر سکتے, سوال نہیں کر سکتے, رسول سے, امام سے سوال نہیں کر سکتے. وہ آگے کہنے لگی آپ کیوں دیتے ہیں گوشت؟ جس سٹائل سے اس نے بولا, اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے, اخلاق کا مرکز ہے. سرکار نے بڑی سافٹلی کہا میں اسی لیے دیتا ہوں کہ مکے میں میری بیوی ختیجہ دیتی تھی. کیسا ریگارڈ, رسول کیسا ریگارڈ کر رہے بی بی ختیجہ کو. کہا مکے میں میری وائف ختیجہ دیتی تھی, یہ ختیجہ کی سہیلیاں ہیں,
مکے کی ہیں تو میں اس سنت کو باقی رکھ رہا جو خدیجہ کی تھی. بس اب سنو جب یہ کہا تو یہ جو سو کالڈ سمارٹ اوور سمارٹ سمجھ رہی اپنے آپ کو, یہ بگڑ گئی سرکار کے اوپر. میں تاریخ کا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا آپ سے. یہ بگڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اب تک آپ خدیجہ کو یاد رکھتے ہیں؟ وہ تو معاذ اللہ وہ تو ضعیف تھی. اپنی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ نے اس سے بہتر آپ کو دی جیسا میں ینگ ہوں. بس یہ سننا تھا. ام سلمہ کہتی ہیں وہ رسول جس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا, بال کھڑے ہو گئے, چہرہ سرخ ہو گیا, کہنے لگے کہ تو اپنے آپ کو خدیجہ سے ملاتی ہے؟ خدیجہ سے ملاتی ہے؟ خدیجہ اس خاتون کا نام ہے, رسول بول رہے اس خاتون کا نام ہے. جب مکہ میرے لیے تنگ ہو گیا تھا, سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, خدیجہ نے ایسے وقت پہ میرا ساتھ دیا کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس کے بعد کہا خدیجہ کی طرف سے میری نسل کا آغاز ہوا. خدیجہ نے وہ بیٹی دی مجھے جسے میری نسل چلی. تیرا کیا ہے؟ میں بغیر نام لیے پڑھ رہا, اپنے الفاظ کا ذمہ دار, آپ کے ذہنوں کا نہیں. آپ جس کو چاہے سمجھیں. اس لیے کہ مدینے کی ایک ہی تھی جو اوور سمارٹ سمجھتی تھی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ مت سمجھو, اور وہ بھی اہل بیت کے سامنے. خدیجہ اس ہستی کا نام ہے. لاکھوں سلام ہماری ماں کو. میری مجبوری دوستو, خیسر باغ کی گھڑی اتنی تیز چلنے لگی کہ میں خود پریشان ہو گیا. گھڑی دیکھ رہا 20-25 میں مجھے سے جکڑ دیا ہے ٹائمنگز کے لیے. تو بہرحال خدیجہ کا ایک عمل دے دیتا, کرنا تم یہ عمل کرنا تم اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو. اب سے لے کے 40 تک کرو. ممبر سے بول رہا, ممبر سے, ہزاروں کے سامنے خیسر باغ کے ممبر سے بول. روزانہ ایک تسبیح صلوات کی. یہ رزق کے لیے ایسا معجزہ, جادو ہے, جادو ایک ایسا ہوتا کام. اور زیارت وارثہ امام حسین کی 4-5 منٹ کی زیارت, ہدیہ کرنا بی بی خدیجہ کو, ان کی نانی کو, اور یہ بولنا کہ آپ کا نواسا ہے حسین, یہ زیارت میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں, آپ میرا یہ کام 40 دن کرو. میں نے ہیوسٹن میں امریکہ میں بتایا تھا, کینسر پیشنٹ تھے, ڈکلیئرڈ کینسر پیشنٹ, کنفرم کینسر پیشنٹ. اب کیمو تھراپی شروع ہونے والی تھی, کیمو تھراپی, فائلز کمپلیٹ ہو گئے, کنفرم ہو گیا. اس بندے نے یہ عمل کیا, 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ کو اور مولا حسین کی زیارت پڑھ کے بی بی خدیجہ کو دیا, اور کہا بی بی آپ کے نواسے کا واسطہ مجھے اور سارے بیماروں کو شفا دو. ہوا کیا, جب کیمو سٹارٹ کرنے کا وقت آیا تو جو ڈاکٹرز تھے, فزیشنز تھے, آنکولوجسٹ کینسر کے, ان لوگوں نے کہا لیٹس چیک ون مور ٹائم. اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ ان کا پھر سے ٹیسٹ کر لو پورا, ویل اسٹارٹ کیمو ناؤ. ٹیسٹ کیا, رپورٹ آ گئی. اب وہ رپورٹ دیکھتا ہے, پیشنٹ کو دیکھتا ہے, اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے لیب ٹیکنیشینز جو تھے جنہوں نے کیا تھا, انہوں نے کہا وہ رپورٹ لاؤ جو پہلے کی تھی. پہلے کی رپورٹ اور یہ رپورٹ دیکھتا ہے,
2 ہفتے کے اندر، 2 ویکس کے اندر 4th سٹیج کا کینسر، 2 ویکس کے اندر دونوں رپورٹس دیکھتا ہے. پہلی رپورٹ میں کنفرم، دوسری رپورٹ میں نیگیٹو. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کیا پیشنٹ نہیں بدلا؟ کوئی اور پیشنٹ کا تو نہیں تھا؟ پیشنٹ نے کہا پیشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدلا. ٹائم نہیں، پلیز. مجھے پڑھنے دے، وقت ہو گیا میرا، پلیز پلیز. مصعب ہے بھی واقعی. اس نے کہا نہیں، پیشنٹ نہیں بدلا، ڈاکٹر بدلا. یہ کیا کرتا تھا؟ بی بی خدیجہ کو جب ہدیہ کرتا تھا، زیارت امام حسین پڑھتا تھا تو گلاس میں سامنے پانی رکھتا تھا، زیارت پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر کے اس کو پھونک کے پی لیتا تھا. یہ ایسی شفا بن گئی. تعجب مت کرو، خدیجہ سے بڑا آپ یہ سوچ لو، بی بی زہرا کی ماں ہے. میں اس سے زیادہ کیا بولوں؟ میری مظلوم بی بی زہرا کی ماں ہے. اگر بی بی زہرا کو راضی کرنا ہے تو میں آپ کو جو عمل دے رہا ہوں کرو، کرنے کی کوشش کرو. زیارت امام حسین بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو اور سلوات پڑھ کے ہدیہ کر کے بولو بی بی آپ میری ماں ہیں. یہ ایشوز کو دور کر دو، دین آپ دیکھو کیا حال ہوتا. بس دوستو وقت ہو گیا، آپ بھی آمادہ ہیں. 6 محرم کی رات ہے. آج خیسرباغ کے ممبر سے ایک ایسے شہید کے مصائب پڑھ رہا کہ جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا. آج بی بی خدیجہ کو میں مصائب اور جناب ابو طالب کو ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی صورت، خلق عظیم کا مالک، وہ حسین کا جوان بیٹا کہ جس کو دیکھ کر حسین کا جملہ ہے کہ جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا. علی اکبر اس مظلوم کا نام ہے جو 18 سال کے سن میں ایسا تڑپ کے شہید ہو گیا، جس کی شادی کے ارمان زینب کو تھے. دوستو ایک بہت بڑا شاعر تھے ہندوستان کے، 100 برس پرانی بات کر رہے، مولا حسین کے بڑے نوحے لکھا. اللہ اس شاعر کے درجات بلند کرے. وہ شاعر نے شہزادے کے اوپر ایک نوحہ لکھ رہا تھا، آپ تڑپ کے روئیں گے. اس نے پہلا مصرع لکھا، اس شاعر نے، اس نوحے کا پہلا مصرع یہ ہے کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. یہ حسین کا جملہ لکھا کہ مولا حسین کہہ رہے کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. یہ مصرع لکھ کے وہ خاموش ہو گیا، پین کو بند کر دیا. کہا یہ میں نے کیا لکھا؟ حسین کے لیے عباس کا غم بھی بہت ہے، قاسم و محمد کا غم، علی اصغر کا غم، صرف علی اکبر کا غم تو نہیں تھا نا. روتے ہوئے پین بند کر دیا، ایک مصرع لکھ کے رکھ دیا. شب میں خواب میں دیکھا کہ میرا مولا حسین آیا اور آ کے کہہ رہا کہ اے میرے شاعر تو نوحے کو مکمل کیوں نہیں کرتا. کہا مولا میں ڈر رہا ہوں کہ یہ غلط مصرع تو نہیں ہے. تو حسین نے روتے ہوئے کہا شاعر مجھے اکبر کے مرنے نے مار دی، مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا. عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا ظالم کے، اور ظالم یزید نے جب مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تھا، دیکھ کے ظالم کہتا ہے حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے. آہستہ نہیں رونا، پیچھے والوں کو بول رہا.
کہا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہو گئے. تو ظالم شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید جب تک حسین کربلا آئے تھے تو اتنے ضعیف نہیں تھے، عاشورے کا دن شروع ہوا تو اتنے ضعیف نہیں تھے. حسین ضعیف ہوا ایک آواز کے اوپر. آدھا دن گزر گیا جب حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا بابا. سینے کو مار مار کے رو، مار مار کے رو. شمر کہتا ہے کہ جب ایک آواز آئی آدھا گھر لٹ گیا کہ بابا میرا آخری سلام، حسین ضعیف ہو گیا. لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی، اب آپ میری طرف دیکھو رونا. حسین خیمے کا پردہ ہٹائے، ایسا کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے زمین پہ، چلتے تھے گر جاتے تھے، گھوڑے پہ جس کر کے بیٹھے. جب علی اکبر تک پہنچے تو حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹے کے دونوں ہاتھ سینے پر ہے اور پیر ایڑیاں لگا رہے. حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے. جواب نہیں ملا، شانے کو ہلایا، ہلا کے کہا علی اکبر اٹھو بابا آیا. نہیں اٹھا، اب جواب دیا. حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا کہ میرے بازو برابر کا لال ہے. حسین اٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا، غور سے دیکھا دونوں ہاتھ سینے پہ، ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر رکھ لیا. حسین نے ہٹانے کی کوشش کی. ایک وقت ایسا آیا حسین نے زور دے کر ہٹایا، جب ہٹایا تو سینے کا زخم دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. نجف کا رخ کیا، نجف کا آستین کو ایسے الٹی سینے سے یا علی کہہ کے برچھی نکلی. اب سنو، حسین علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھے ہوئے تھے اور علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے جا رہے تھے. یہ روایت ہمارے پاس ہے صرف. حسین علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے جاتے، روتے جاتے. ایک جن کربلا کے میدان سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا. اس نے جا کے زعفر جن سے کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہو؟ کربلا میں حسین نرغے میں آ گئے، فاطمہ کے لال کا گھر اجڑ گیا. زعفر اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا. کربلا کے میدان میں ہجوم تھا، ملائکہ انبیاء سارے موجود تھے. زعفر نے دور سے حسین کو سلام کیا. حسین نے جواب سلام دے کر کہا زعفر قریب آ جا. اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا، اتنا ہجوم ہے. امام نے حکم دیا کہ زعفر کو راستہ دیا جائے. زعفر جن آہستہ 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 حسین تک پہنچا. یہ وہ لمحہ تھا کہ علی اکبر کا سر زانو پہ ہے، حسین بیٹھے ہوئے. زعفر نے حسین کو سلام کیا. سلام کر کے زعفر جن علی اکبر کی طرف غور سے دیکھنے لگے. دیکھتے ہوئے ایک جملہ کہا مولا یہ کتنا حسین ہے، مولا یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کون ہے؟ حسین نے کہا زعفر میرا 18 برس کا لال.
میرا 18 برس کا لال ہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. بس 2 منٹ میں ایسا پرسا دینا کہ آج خیسر باغ میں یادگار ہو جائے. لیلا کے دل کو سکون ملنا, اس ماں کے دل کو سکون ملنا جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے. اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی, اب اس ماں کی مصیبت سن لو کہ جس نے علی اکبر کو 18 سال پالا ہے. 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا, لیکن تڑپ تڑپ کے رونا. کوئی خیسر باغ سے سوکھی آنکھوں سے باہر مت جاؤ. جو دعاؤں کو لے کر آئے ہو تم اپنی دعائیں آج لیلا سے مانگ لو, علی اکبر کا واسطہ دے کے مانگ لو. عزیزو, 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو لیلا نے جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. جلتی ہوئی ریت پہ جوان بیٹے کی میت کو دیکھا تو ماں نے اونٹ کی بلندی سے کہا کہ بیٹا تمہارا لاشا دھوپ میں ہے, آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا. جب قافلہ جا رہا تھا, بس ختم ہو گیا 1 منٹ. جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی میں جا کے رکا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. مسلمان عورتیں نہیں, غیر مذہب کی عورتیں تھی. انہوں نے قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں, نیزوں پہ سر ہے. انہوں نے حسین کے سر کو دیکھا, قاسم و محمد کے سر کو, علی اصغر کے سر کو. ان سروں کے درمیان ان عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی. ایک عورت نے غور سے دیکھا, اپنے ساتھیوں کو چھوڑا, اس نیزے کے نیچے آئی کہ جہاں علی اکبر کا سر تھا. اس نے غور سے ایسے دیکھا, اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. اس عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار جب یہ جوان مرا ہو, خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہے, خدا کرے اس کی ماں دنیا. لیلا نے کہا بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا, سینے پہ بچی کھا کر علی اکبر گھوڑے